جامعہ اشرف علوم کے بڑے ذمہ دار خادم الحدیث، خادم القرآن، خادم قوم و ملت، دوستو آپ سب کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ ہم سب کے لیے خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ بستی میں کسی عالم دین کا آ جانا، کسی بزرگ اللہ والے کا آ جانا، دوستو یہی ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ایک اللہ والے کا کسی بستی میں قدم رکھ دینا۔ تو دوستو مزید یہ کہ اللہ والے آ جائیں اور آ کر کچھ ہم کو نصیحت فرما جائیں اور پھر ہم اس کی قدر کریں اور اس کو غور سے سنیں، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ دوستو بزرگوں، ٹائم نہیں ہوتا، آپ لوگوں کی دلوں کی محبت یہاں پر کھینچ کر لے کر آئی، بس مجمع نہیں دیکھا جاتا، تعداد نہیں دیکھی جاتی، آپ لوگوں کی دل کی گہرائی سے جو محبت ہے اور تعلق ہے ادارے سے اور ہم سب سے، تو وہ کھینچ کر آپ کے درمیان یہاں ہم سب کو اور حضرت والا کو لے کر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو، اس تعلق کو برقرار رکھے، آپ اس کے قدردان ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، جب کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے تو وہ بار بار ملتی ہے۔ جب کوئی نعمت اللہ پاک کی طرف سے دی جاتی ہے اور اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے پروردگار کا، تو اللہ پاک ایک کے بدلے ہزاروں دے دیتے ہیں۔ جب ہم بیان دھیان سے سنیں گے اور بعد میں اللہ اللہ کی جائے گی، تو دوستو بزرگوں مجھے امید ہے کہ آپ اور دنوں سے بھی زیادہ توجہ اور لگن اور محبت اور بڑے دھیان سے بات سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے قیمتی نصیحتیں فرمائیں، جس سے ہمارا دل دھل جائے، جس سے ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، جس سے ہمارا دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، جس سے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ایسی دعائیں ہم سب کے لیے اور ہم سب کے لیے کر کر اور دے کر جائے ہم سب کو کہ ہماری بستی میں دین دار لوگ پیدا ہو جائیں، حافظ قرآن اور دین کے داعی پیدا ہو جائیں، اور ہم سب خوب اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں اور آپ کے قریب آنے والے بھی بن جائیں، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنے والی بن جائیں اور ہم صراط مستقیم پر پورے طریقے سے چلنے والے بن جائیں۔ ایسی دعا آج ہم سب کے لیے اور مسجد والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے اور پوری مسجد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کر کر آپ جائیں۔ آپ سے معتمانہ درخواست ہے، ادباً احتراماً، کہ ہم سب کے لیے قیمتی نصیحتیں اور اللہ اللہ کر کر ہم سب کے دل کو دھو دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے اور ان سبھی محلے والوں کی طرف سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے اور آپ کی محبتیں ہم سب کے لیے برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں اور قوت عافیت عطا فرمائے، آپ کے علم میں، اخلاص میں، تقوی میں، طہارت میں اور ہمارے ادارے میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی سے ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم۔ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں،
معزز دوستو، حق تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ فرماتے ہیں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یعنی سنت کو اختیار کرو۔ اس سے تم کو دونوں فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک بھی تم سے محبت فرمائیں گے، یحببکم اللہ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور حق تعالی شانہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ رحیم، رحیم کے معنی بہت پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ سے محبت کا راستہ بتایا گیا۔ اللہ سے محبت کا صحیح طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنا ہے۔ یہاں یہ بات مذکور ہوئی، جب انسان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، تمام پیغمبروں کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، ان کے اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ تمام پیغمبروں کے آخری پیغمبر ہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی نبی کے آنے کی امید مت رکھنا، کوئی آنے والا ہے ہی نہیں، آپ کو کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ جو کچھ ہدایت کی بات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر بتا دی ہے، سمجھا دی ہے، اور سارے عالم کے اچھے انسان، علماء، صلحاء، فقہاء، اولیاء اللہ سب آپ کے ہی خادم ہیں اور آپ کے طریقے ہی کو پھیلانے کے مکلف ہیں۔ اپنا کوئی دین کسی کا نہیں ہے، اور اپنی کوئی بات کسی کی نہیں ہے، سب اسی بات کے مکلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھائیں۔ آپ کے ہی خادم ہیں، خادموں کے خادم ہیں، آپ کی محبت کا دم بڑھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں عظمت در حقیقت اللہ کی عظمت کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا طریقہ ہی مقصود ہوا، اسی سے سب کچھ ملنے والا ہے، وہی کشتی نوح ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے، وہی گمراہی کے اندر
ہدایت کا طریقہ ہے، وہاں اچھے طریقے ہیں، صاف طریقے ہیں، پاک طریقے ہیں، واضح طریقے ہیں، ہر چیز سے متعلق ہے۔ سب سے عمدہ لباس آپ علیہ السلام کا لباس ہے، سب سے عمدہ کھانے پینے کی اشیاء وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے استعمال فرمائی، سب سے عمدہ تجارت کا طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا، سب سے عمدہ گھر کا نظام وہ ہے، گھر کا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا، سب سے عمدہ بازار کا نظام بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا، سب سے عمدہ خاندان کا، فیملی کا طریقہ، راستہ رحمت کا، خیر کا، برکت کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا، سب سے عمدہ طریقہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا، محبت کرنے کا آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پڑوس میں غیر رہتا تھا جو آپ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، تو آپ یہ پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس کو ہدیہ پہنچا دیا؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، کوئی چیز آتی تو تم نے اس کا خیال کیا، وہاں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کمال کی بات ہے، پہلے یہ سوال فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے پڑوسیوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال فرماتے تھے، اس سے بحث نہیں کہ وہ کون ہے، پڑوسی ہونے کا ایک حق بنتا ہے، محلے میں رہتا ہے اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، اس سے بحث نہیں کہ وہ کون ہے، انسان ہے، اور انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، انسان انسان کا بھائی ہے، سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی تو اولاد ہیں، جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو بہن بھائی ہو گئے کہ نہیں؟ سب آپس میں رشتہ دار ہیں، سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ اوپر جا کر سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آگے چل کر وہ خاندانوں میں بڑھ گئے، نسلوں کے اندر بڑھ گئے، برادریوں میں بڑھ گئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر جانے کے بعد تو سارے کے سارے ایک ہی ہوتے ہیں، سب کی جڑ ایک ہے، سب کی اصل ایک ہے، سب کا ایک ہی نظام ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ ہمارے آبا و اجداد بھی ہیں اور ہمارے معلم بھی ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی لے کر آیا ہے، دونوں چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائی ہیں، خوش قسمت ہیں جو ان کو پکڑے اور کامیاب۔ جو طریقہ اولیاء اللہ نے بتایا وہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو صحابہ کرام نے بتایا۔ صحابہ کرام نے کیا طریقہ بتایا؟ جو پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سب سے عمدہ طریقہ بستی کے نظام کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا۔ جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تھے تو وہاں ملے جلے لوگ رہتے تھے، سبھی طرح کے لوگ رہتے تھے، آپ نے سب کے ساتھ ایک میٹنگ فرمائی اور سب کو ایک محبت کے رشتے میں جوڑ دیا اور سب کو ایک حقوق بتا دیے کہ اپنا اپنے طریقے پر جس کو عمل کرنا ہے وہ کرتے رہو، جب حق سمجھ میں آئے گا تو اس پر چلو، حق کو سمجھو اور اس پر چلو۔ اور یہ زندگی کا نظام ہے کہ آپس میں محبت سے رہا جائے، آپس میں پیار سے رہا جائے، اور آپس میں سب ایک ہیں اور ایک ہی انداز سے رہیں گے۔ جو ہم سب کا دشمن ہوگا وہ اس سے ہم دشمنی رکھیں گے، اور جو ہمارا ملنے والا ہوگا، ایک کا ملنے والا ہوگا، وہ سبھی کا ملنے والا ہوگا۔ کیا بات ہے! جو ایک بستی کے رہنے والوں کا ملنے والا ہوگا وہ سبھی کا ملنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی صلح ہوگی، محبت ہوگی۔
بستی والوں کو آپ علیہ السلام نے محبت کے صلح کے رشتے میں جوڑ دیا، الفت کے رشتے میں جوڑ دیا، خاندان والوں کو، علاقے والوں کو، پورے علاقے والوں کو آپ علیہ السلام کی رحمت کے انداز بڑھتے چلے گئے۔ پھر پورا ملک آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوا، یہاں تک کہ پورا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے فیضیاب ہوا، اور ہزاروں سال سے دنیا کے اندر یہ نور بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کا نور ہے، اللہ پاک نور ہے، اللہ پاک نے نور بھیجا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی نور بنایا ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی نور بنایا ہے، اور ہے بھی نور کھیڑی ماشاءاللہ، تو نور علی نور ہو گئے سب، نور علی نور۔ جب تلاوت کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ نور علی نور ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے محبت کا ایک راستہ تو ہے سنت کو اپنانا۔ سنت سے انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کا گھر بھی نورانی ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نور بھی آتا ہے، سرور بھی آتا ہے۔ سنت کی برکت سے نور بھی آتا ہے، سرور بھی آتا ہے۔ پھر نور کھیڑی کیا بن جائے گا؟ سرور کھیڑی، خوشیوں کی کھیڑی بن جائے گا۔ یہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس میں برکت ہی برکت ہوگی، برکت والی کھیڑی بن جائے گا۔ یہ جب سنتوں پر عمل کریں گے تو نور کھیڑی کیا بن جائے گا؟ سرور کھیڑی، برکت کھیڑی، اور راحت کھیڑی بن جائے گا۔ یہ اس میں راحت بھی پیدا ہوگی، برکت بھی پیدا ہوگی، الفت بھی پیدا ہوگی۔ آپس میں محبت کے ساتھ جب گزارا کرتے ہیں لوگ تو ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تعلیمات میں رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں، ان دونوں ہاتھوں میں اشرف ہاتھ کون سا ہے؟ افضل ہاتھ کون سا ہے؟ دایاں۔ تو دائیں کو فرمایا کہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے استعمال کرو، اور بایاں ہاتھ وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرو جن کا تعلق گندگیوں کے ازالے سے ہے، استنجا کرنا ہے، گندگیوں کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کتنا صاف ہے یہ بات۔ ایک آدمی استنجے میں جا رہا ہے تو اس کو صفائی ستھرائی کتنی زیادہ کرنی چاہیے؟ پاکیزگی کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے کتنا زیادہ مبالغے کے ساتھ فرمایا کہ اپنے بدن کو پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے منہ کو خوشبودار رکھو، اپنے منہ کو خوشبودار رکھو۔ جب آدمی کا منہ بدبودار ہوتا ہے تو بات کرنے والوں کو کراہت سی محسوس ہوتی ہے نہیں؟ چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں، ہوتا نا؟ اور جب آدمی خوشبودار ہوتا ہے تو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو عند کل صلاۃ۔ نمازوں کے اوقات میں، وضو کے اوقات میں، گھر جانے کے اوقات میں، گھر والوں سے ملاقات کے اوقات میں، مجمع کے اندر جانے کے اعتبار سے، اس وقت میں جہاں بھی مجمع ہو، جانا ہو، تو کتنا زیادہ آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔ اسی واسطے فرمایا لقد اکثرتکم فی السواک، میں نے تمہیں مسواک کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کر دی۔ اس وقت برش نہیں تھے، یہ ایک سیدھا سادہ برش ہے، سیدھا سادہ، ہر وقت جیب میں بھی اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اور جب وقت آئے آپ نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمارے عرب کے دوست احباب کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں، ہر وقت ان کی جیب میں مسواک ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان اللہ کے نام کو کیا انگلیوں پر بھی شمار کر سکتا ہے، شمار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
اگر ضرورت ہی ہے تو انگلیاں بھی اس کے لیے کافی ہیں. اور جب انسان انگلیوں پر اللہ کا نام لیتا ہے تو قیامت میں یہ انگلیاں بھی اس کی گواہی دیں گی. ہمارے بھورے کے حاجی صاحب، حاجی اختر صاحب کی انگلیاں ماشاءاللہ چلتی رہتی تھی، برابر چلتی رہتی تھی. بہت نورانی تھے، بہت نورانی انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، تہجد گزار انسان تھے، تلاوت کرنے والے آدمی تھے. اور 15-20 دن پہلے ہی آگے ایک بات کہہ گئے، انتقال بھی ہو گیا کہ میری نماز آپ کو پڑھانی ہے. دیکھیں اللہ پاک آپ کو رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، ہمت کے ساتھ رکھے، قوت کے ساتھ رکھے. اور 15 دن مشکل سے گزرے تھے کہ وہاں جانا ہو گیا. یہی کہنے آئے تھے، یہی بتانے آئے. وہ بہت اچھے انسان کو اللہ نے زندگی ایک ہی بار دی ہے نا، ایک ہی بار زندگی دی، اور بڑی لمبی زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اصل زندگانی تو آخرت کی زندگانی ہے اگر لوگ اس بات کی حقیقت جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے کے اندر مصروف ہیں اور پڑھ رہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اور پڑھتے جاتے ہیں کہ اصل تو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمریں کتنی مختصر ہو رہی ہیں، بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں. اور پہلے تو یہ بھی تھا کہ چلو انسان کوئی بوڑھا ہوگا اچھی عمر پائے گا، اور لوگ کتنی جلدی جا رہے ہیں، جوانی میں جا رہے ہیں، 40 سال سے پہلے جا رہے ہیں، 50-60 کے درمیان میں جا رہے ہیں. بہت کم لوگ بستیوں کے اندر ایسے ہوں گے جو 100 کے قریب پہنچتے ہوں گے، بمشکل تمام. اور پہلے ایسے کتنے ہوتے تھے. تو اب دنیا کو اللہ پاک لپیٹتے جا رہے ہیں. جب آخری وقت آتا ہے کسی چیز کا تو اس کو لپیٹا جاتا ہے نا، بھائی ہو گیا اب بستر لپیٹو. تو دنیا کو جو اللہ نے بچھایا تھا، کیا اس عالم کو کی بساط جو اللہ پاک نے بچھائی تھی، اب اس کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے. انبیاء علیہ السلام سباقت جا چکے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے بھی کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 1400 50 سال ہونے والے ہو رہے، تو 1450 سال کے قریب ہونے والے ہو رہے. اب دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں قرب قیامت میں بھیجا گیا ہوں. تو دنیا کتنی لمبی چلے گی، دنیا اور کتنی لمبی چلے گی. اور حالات ہی بتا رہے ہیں دنیا کے کہ دنیا کا آخری وقت ہے. یہ ایسی ترقی دنیا میں کبھی ہوئی تھی جتنی 100 سال کے درمیان میں ہوئی. ساری دنیا کی ترقی آپ دیکھو. 100 سال پہلے کے حالات سنو آپ کیسے تھے، اور اس 100 سال کے اندر نقشے کتنے تبدیل ہوئے آپ ان کو دیکھو. لوگ کتنے مالدار ہوئے، کتنی اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. جو نعمتیں بادشاہوں کو نصیب ہوتی تھی وہ اللہ پاک اب سب کو دے رہے ہیں. تو نعمتوں کی برسات اور آسانیاں. معلوم ہوا کہ آپ امریکہ جانے کے لیے آپ کو 1-2 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینہ افریقہ جانے میں لگتا تھا. اب کتنا وقت لگ رہا ہے؟ 8 گھنٹے 18 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اس پورے نظام کو سکیڑ دیا کہ نہیں. اب پہلے بات کرنی ہوتی تھی آپ کو، کوئی آدمی آپ کا رشتہ دار دہلی میں ہو تو پہلے بات کرنے کے لیے کتنی مشکلات تھی. تار کے سلسلے تھے، یہ تھا وہ تھا. پھر
خط لکھنا چالو ہوا، پھر اور سب کچھ چالو ہوا، اور آج کیا سلسلہ آ گیا؟ موبائل کا سلسلہ آ گیا کہ ساری دنیا کے اندر آپ کے کانٹیکٹ ایسے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے آلات یہ اکابر بتایا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک شمال میں ہوگا، ایک جنوب میں ہوگا، اور آمنے سامنے جیسے وہ بات کریں گے۔ آپ دیکھیے ہوگے کہ نہیں ہو گیا؟ تو ٹیکنالوجی اپنے شباب کو پہنچ رہی ہے، ہر چیز میں آپ دیکھیے، اور ساری دنیا میں ایک محلے کی طرح ہو گئی۔ یہ سب یہ دنیا کی ترقی، یہ اس کے زوال کی اشارات ہیں، اس کے زوال کی علامات ہیں کہ جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، جب سورج بالکل آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ڈھلتا ہے نا، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا بالکل آخری نقطے پر پہنچ گئی ہے اپنی ترقی کے۔ جہاں ترقی ظاہری طور پر ہوئی ہے انسانوں کی، آسائش کے اعتبار سے، آرام کے حساب سے، سہولیات کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے آپ دیکھیں، وہیں زوال بھی انتہائی درجے کا ہے۔ ظلم ہے، زیادتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، قتل و غارت گریاں ہیں، اور بستیوں کا تباہ ہونا ہے، اجڑنا ہے، اور ایسے آلات کا وجود میں آنا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر، کیا چند منٹوں کے اندر سب کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے انسانوں نے ایسی چیزوں کو خود تیار کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تباہی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب سارا نظام بالکل لپٹنے کے قریب ہے، اور اللہ پاک جب اس کا حکم دیں گے فرشتوں کو لپیٹو، پھر وہ لپیٹنا شروع کر دیں گے۔ انسانوں کا خاتمہ ہوگا، حیوانوں کا خاتمہ ہوگا، جنات کا خاتمہ ہوگا، فرشتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، سارا عالم تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر زمین بھی کیا لپیٹ دی جائے گی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جب آسمانوں کو اور زمینوں کو سب کو لپیٹ ڈالیں گے، اور ایک تبدیلی آ جائے گی، آسمان بھی دوسرا ہو جائے گا، زمین بھی دوسری ہو جائے گی، سارا نظام تو بالا ہو جائے گا، نظام ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے کیسے قریب ہو جائے، اپنے خالق کے کیسے قریب ہو جائے۔ انہوں نے پیدا کیا ہے، خالق تعالی شانہ نے انسان کو پیدا کیا، انہوں نے انسان کو کھلایا، پلایا، سلایا، جگایا، سارے کام وہ کر رہے ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، اطاعت کے لائق بھی وہی ہیں، فرما برداری کے لائق بھی وہی ہیں، اور اللہ کی محبت سے دل کے اندر سکون آتا ہے۔ سکون آ نہیں سکتا، انسان کے قلب میں سکون آ نہیں سکتا ہے بغیر اللہ کی عبادت کے، بغیر ان کا نام لیے ہوئے۔ انسان کا نام لے گا تو اس کو سکون نہیں آئے گا۔ انسان کے لیے سکون کا باعث اور سکون کا ذریعہ وہ یہ کہ وہ اللہ کا نام لے۔ جتنا وہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا اسی قدر اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا۔ تو اللہ سے محبت کے دو راستے، ایک اللہ سے محبت کا راستہ اللہ کے سب سے بڑے حبیب اور محبوب، محبی محبوب بھی، اللہ کے سب سے بڑے رفیق اور دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور دوسرے اللہ کا پاکیزہ نام لینا۔ یہ دو راستے ہیں اللہ کی محبت کے، اور یہی دو راستے ہیں سکون کے اور اطمینان کے۔ اللہ پاک نے اس کو ہی فرمایا
اور کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ جن اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کو یاد کیا، ان کی زندگی کتنی تھی؟ ان کی زندگی بھی بعض کی تو لمبی ہوئی، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی بھی یہی زندگی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور ان کے انتقال کو کتنا وقت گزر گیا؟ بعض کے تو ہزاروں سال گزر گئے، اور بعض کے 700، بعض کے 800، 600، 500، 400، 300 سال گزر گئے، اور نام ان کا ابھی تک بھی زندہ ہے، ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے، ان کی یادیں ابھی بھی زندہ ہیں، ان کے تذکرے ابھی بھی زندہ ہے۔ تو کتنی لمبی زندگی ہوئی ان کی زندگی کتنی لمبی ہو رہی ہے۔ اور جب بھی نام آتا ہے تو محبت کے ساتھ آتا ہے، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، دل نورانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو کتنی لمبی زندگی دی اور یاد کیا، یاد کرایا نا اللہ پاک نے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا، اور جب اللہ پاک کسی کو یاد کریں گے تو دنیا اس کو ضرور یاد کرے گی۔ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ضرور یاد کرائیں گے اور اس کی محبت دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ زندگی اللہ کے نام لینے کے لیے ہی ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، یہ تو زندگی کا نظام ہے، طور طریقہ ہے، لیکن مقصود انسان کے پیدا کرنے کا وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرے گا تو اللہ پاک اس کو اتنی قوت روحانی، اتنی دل کی تازگی، دل کی خوشیاں، سرور، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی زندگی یہی زندگی تھی، راحت والی زندگی تھی اور خوشی والی زندگی تھی۔ ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا، ان کو کوئی غم نہیں، حالانکہ بظاہر غم تو ان کو بھی ہوتے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کا سب سے بڑا غم اس سمندر کے اندر گم تھا۔ جیسے بہت ساری مچھلیاں جا رہی ہوں اور جا کر وہ ایک بہت بڑے سمندر کے اندر غائب ہو جائے، تو ان کے سارے غم، سارے ٹینشن یہاں آ کر غائب ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ کی محبت میں کھو جاتے تھے۔ اور کیا سمجھتے تھے؟ کل من عند اللہ تعالی، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، جہاں سرور اور راحت، خوشی اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، وہیں غمی اور پریشانی یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ موت بھی انہی کی جانب سے ہے، زندگی بھی انہی کی جانب سے ہے۔ انہوں نے پیدا فرمایا تم آئے ہیں، جب وہ بلائیں گے چلے جائیں گے۔ جتنا وقت ہے اس کو انسان صحیح استعمال کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے جس کو وقت دیا اور اس نے اس وقت کو صحیح استعمال کیا تو وہ کامیاب ہے، چاہے کم وقت ملا یا زیادہ وقت ملا، لیکن اللہ کو یاد کر کے گیا، اللہ کو راضی کر کے گیا، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، پھر تو مرنے کے وقت میں بھی اس کے لیے بشارت ہے، تکلیف کے ٹائم بھی بشارت ہے اس کے لیے۔ بظاہر وہ تکلیف میں ہوگا، حقیقت میں وہ اللہ کی بشارتوں کے اندر ہوگا۔ اللہ پاک کے یہاں اس کا انتظار ہو رہا ہوگا کہ یہ کب ہمارے پاس پہنچے، کیسے ہمارے پاس پہنچے۔ اس کے لیے وہاں بہترین چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، جنت کی چیزیں ہیں، جنت ہے، دار الرضوان ہے جنت اللہ پاک کی رضامندی کا گھر ہے، اور وہاں کا سکون اصلی سکون ہے، وہاں کی راحت اصلی راحت ہے، وہاں کی راحت ہی اصلی راحت ہے۔
وہاں کا سکون ہی اصلی سکون ہے۔ تمام پیغمبروں نے اسی بات کی خبر دی، اسی نظام کو بتایا کہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے اقوال، آپس کی محبتیں، اچھے تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اچھی زبان کا استعمال، یہ سب آپ کے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے وہ آپ کو اس جگہ پر رکھیں گے جہاں آپ بھی راضی ہو جاؤ گے۔ جنت باشد کہ آزارے نباشد، جنت باشد کہ آزارے نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف کا نام و نشان ہی نہیں، کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، ہر انسان راحت میں ہوگا، آرام میں ہوگا، اور ہر طرح کے عیش اور لذت میں ہوگا۔ اصل ہے وہاں کی لذتیں، وہاں کا آرام۔ دنیا کا آرام آرام نہیں، دنیا کی لذت حقیقی لذت نہیں، یہ تو عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑی ہے۔ متاع الدنیا قلیل ہے، دنیا تو بہت کم ہے۔ ہی الدنیا قل من القلیل، قلیل سے بھی اقل ہے، کم میں بھی اور کم۔ ہی الدنیا قل من القلیل وعاشقها ذل من الذلیل، تصم بسحرها قوما وتعمی فهم متحیرون بلا دلیل۔ یہ دنیا تو بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہ تو بہت مختصر ہے۔ اصل تو اللہ پاک کے یہاں وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے۔ ایمان والوں کا جینا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے ہے۔ یہ ہے ان کے دل کی کیفیت کہ وہ اللہ ہی کے لیے جیتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کھاتے ہیں، اللہ ہی کے لیے پیتے ہیں۔ ان کی ساری فکریں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سونا جاگنا، کھانا پینا، بلکہ موت و حیات اور سارے معاملات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ ایمان والوں کی سوچ ہو جائے وہ کامیاب ہے، جب تک اس سوچ سے دور ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور جہاں اس سوچ پر آئے، مرنا جینا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اس نقطے کو سامنے رکھ کر انسان جب زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کی حالت کچھ اور ہوگی نا۔ اور جب اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی، یہ نقطہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کی زندگی حیوانوں جیسی زندگی ہوگی۔ وہ کچھ بھی بولے گا، کچھ بھی سنے گا، کچھ بھی دیکھے گا، اور کچھ بھی کرے گا، نہ اس کے کرنے کے اندر کوئی ڈھنگ ہوگا، نہ بولنے میں کوئی ڈھنگ ہوگا، نہ اخلاق اچھے ہوں گے، نہ عادتیں اچھی ہوں گی۔ اس کی زندگی بالکل غلط رخ پر چلے جائے گی، اور وہ سوائے تباہی کے اور بربادی کے اس کو کچھ حاصل وصول نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کرنے والا بنائے، تلاوت کرنے والا بنائے، اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اچھے معاملات کرنے والا بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اچھی عادتوں والا بنائے۔ اپنے والدین کے ساتھ بھی ہم اچھے ہوں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہم اچھے ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم بہت اچھے ہوں،
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہم بہت اچھے ہوں، اپنے محلے والوں کے ساتھ بھی ہم بہت اچھے ہوں، اپنی بستی والوں کے ساتھ بھی ہم بہت اچھے معاملات کرنے والے ہوں کہ وہ تعریف کریں کہ یہ بچہ بھائی بہت اچھا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، ہم سب کا خیال رکھتا تھا، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ جب ہم ان اصولوں پر چلیں گے ہماری زندگیاں جنت کا ایک نمونہ بن جائیں گی، راحت اور خیر کا اور برکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے، فتنے سے، آفت سے، بلا سے، مصیبت سے ہم سب کی